For being a part of this special occasion. The stage is yours, sir, for a few valuable closing remarks. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وعن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ محترم خواتین و حضرات، سب شکر و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کے اوپر رسالت النبوت کا اتمام ہوا اور جن کے ذریعے قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت ہمارے لیے رب کائنات کی طرف سے بطور تحفہ بطور عظیم نعمت کے ہمیں عطا کی گئی۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اس ادارے کے ذمہ داران، اساتذہ اور جن طلبہ و طالبات نے اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا ہے۔ واقعتاً یہ چیز جو ہے آپ حضرات کے لیے قابل غور ہے۔ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی بھی ہے اور موسم بھی تھوڑا سا ناگواری کی طرف بڑھ رہا ہے، لہذا میں کچھ باتوں کی طرف صرف اشارہ کروں گا۔ واقعی مبارکباد کے قابل ہیں اساتذہ جن کی یہ محنت ہے، اور میں جو آپ حضرات کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے ادارے جو آج پورے ملک سے پھیلے ہوئے ہیں، یہ انگلش میڈیم اسکول، یہ کانوینٹس، آپ ذرا غور کیجئے کہ ان اداروں کا مقصد کیا ہے۔ ان اداروں کا مقصد صرف تعلیم نہیں ہے، بلکہ ان اداروں کا مقصد بطور خاص ہمارا ملک، ہمارے ملک کے عوام کا دین، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر ہے۔ ان اداروں نے اس ملک کے ہندوؤں کو ہندو نہیں رہنے دیا، مسلمانوں کو یہ مسلمان نہیں رہنے دینا چاہتے۔ جتنے بھی آپ اسکول دیکھیں اس طرح کے، آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ اور جو مسلمان بدقسمتی سے صرف انگلش کی دوڑ اور ڈگریوں کی دوڑ میں، ڈاکٹر اور انجینئرنگ کی تمناؤں کی دوڑ میں بہہ رہے ہیں، وہ یہ دیکھتے نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کس ادارے میں داخل کر رہے ہیں، کہ ان کا وہاں پر کس طرح سے برین واش کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں آپ نے جو طلبہ و طالبات کا مظاہرہ دیکھا، آپ پورا گھوم جائیے، بڑے بڑے اسکول، بڑے بڑے ادارے کھلے ہوئے ہیں، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، بڑی نمائش ہے، لیکن آپ نے دیکھا شروع سے لے کر آخر تک ہر پروگرام کے ذریعے، ہر ڈرامے کے ذریعے، ہر نظم کے ذریعے آخرت کی طرف فکر کو موڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ الحمدللہ واقعی قابل مبارکباد ہے اس ادارے کے ذمہ داران اور اساتذہ حضرات اور طلبہ و طالبات۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، انہیں مزید صلاحیتوں سے نوازے۔ اور میں کہنا چاہوں گا ہمارے بھائی الحاج سید سردار احمد صاحب، واقعی اللہ نے ان کو حوصلہ دیا۔ ایک اکیلے بندے نے جو عزم اور حوصلہ کیا ہے، اور یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے، آج ہماری قوم جو ہے وہ علم کے نام پر علم کی حقیقت کو بھی نہیں جانتی اور اس کی قدر و قیمت کو بھی نہیں پہچانتی۔ اور یہ پانڈا کھوڑا کے مسلمانوں کے لیے بہت افسوسناک بات ہے کہ انہوں نے اتنی ترقی کرنے کے بعد آج کئی کروڑ پتی اس بستی میں موجود ہیں، لکھ پتی موجود ہیں، مگر نہ بدقسمتی سے کوئی دینی ادارہ صحیح قائم کر سکے، نہ کوئی عصری ادارہ چلا سکے۔ ایک اکیلے بندے کے حوصلے نے آپ لوگوں کو یہ ادارہ دیا ہے تو اس کی قدر کیجئے۔ صرف چند پیسوں کی کمی زیادتی کا مسئلہ بنا کر یا دوسروں کی نیتوں پر حملہ کر کے اپنا فرض مت بھولیے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور میں خود اس ادارے کی بنیاد کے وقت موجود رہا ہوں، اور اس ادارے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان ہونے والی نسل اور ابھی جو بچوں کی حیثیت میں ابھی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو ان اداروں کے الحاظ سے بچایا جائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔
جن اداروں میں الہاد پھیلایا جا رہا ہے نا، وہ اس کا نشانہ بطور خاص ہم ہیں۔ ایسے اداروں میں اپنی نسل کو ڈال کر اپنے اور ان کے لیے جہنم کا سودا مت کیجیے، اور ایسے اداروں کی قدردانی کیجیے۔ اور ہمارے بھائی الحاج سید سردار صاحب کا جو منصوبہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسا ادارہ میں قائم کر جاؤں کہ جس کے ذریعے سے پھر آگے ہماری نسل کو ایسے اداروں میں جانے کی نوبت ہی نہ آئے جہاں ان کو الہاد کی تعلیم کی طرف موڑا جاتا ہے، جہاں ان کے ذہنوں میں کتاب و سنت اور دین کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے، آخرت الگ برباد ہوتی ہے۔ اور بچوں نے جن اس پروگرام میں جن چیزوں کی طرف متوجہ کیا جس کا ذکر ابھی ہمارے محترم قاضی صاحب کر چکے ہیں، کہ آپ کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، صرف پروگرام کا مزہ لے کر نہ چلے جائیں۔ ایک بہت بڑا پیغام دیا گیا ہے ماؤں کے لیے بھی خاص طور سے، اور والدین کے لیے بھی، باپوں کے لیے بھی۔ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جن برائیوں کا ذکر واضح کیا گیا ہے یہ آج ہم میں سے ہر گھر میں، ہر ایک کے گھر میں موجود ہے، تو ہم اس پیغام کو لے کر یہاں سے اٹھیں، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت اور مقصد کو سامنے رکھیں۔ ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، ہمارے جینے کا مرنے کا یہاں ایک مقصد ہے، اور اسی کے لیے تعلیم بھی ایک مقصد رکھتی ہے۔ علم صرف ڈگریوں کا نام نہیں ہے۔ ڈاکٹر انجینئر ہم کو بننا ہے، بنانا ہے، لیکن مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، تاکہ وہ اپنا دینی فریضہ بھی ادا کر سکے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں انگلش کا بالکل مخالف ہوں، ہم کسی زبان کے مخالف نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ زبانوں کا اختلاف، یہ رنگ و نسل اور روپ کا اختلاف، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہم اللہ کی نشانی کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمارا بولنا صرف یہ ہے کہ ہم کسی زبان اور کسی تہذیب کو اپنے لیے گلے کی زنجیر نہ بنائیں، پاؤں کی بیڑی نہ بنائیں، ہم غلامی میں نہ چلے جائیں کہ ہم کو اس زبان سے ہی بس سب کچھ سیکھنا ہے، اسی سے ہم کو ترقی پانا ہے۔ اپنی زبان کو، اپنی تہذیب کو، اپنے تشخص کو، اپنے کردار کو، اپنی نسل کو، اپنے اہل و عیال کو سب سے پہلے ہمیں اللہ کے غضب سے دنیا میں اور جہنم کی آگ سے آخرت میں بچانے کی فکر کرنی ہے، اور یہ فکر آپ کو ایسے اداروں ہی میں مل سکتی ہے۔ تو اس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ وقت بہت کم ہے، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ آپ حضرات کو تھوڑا سا اس ادارے کے بارے میں اور ذرا سی بیداری دے دوں، کہ اس معاملے میں میں بہت سی چیزیں سنتا رہا ہوں، یہ بہت غلط فہمیاں ہیں۔ آپ برائے مہربانی جو لوگ صرف چند پیسے کے کمی یا بیشی کی بنیاد پر یہ سمجھ رہے ہیں، وہ ان اداروں میں بچوں سے کو نہ ڈالیں، وہاں سے نکال لیں، وہ جہاں ان کے دین اور ایمان پر براہ راست حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ بندی ہے۔ اب میں اتنے ایک مختصر وقت میں آپ کو ساری تفصیل نہیں سمجھا سکتا، بس مجھ کو موقع دیا گیا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں ذمہ داران کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بھائی سید سردار احمد صاحب کے اس جذبے کو قبول کرے، ان کے حوصلے کو مزید بلند کرے، اور ان کا تعاون کرنے والوں کو اللہ اور مزید حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور جو لوگ تعاون کر رہے ہیں ان کو اللہ اور مزید تعاون کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ A heartfelt thank you to our chief guest for gracing our stage with your presence. Your valuable words have enriched our event. Thank you once again for being a part of this special occasion.